کہوں خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مردے کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، اور جس نے میت کو دفن کیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو سندس یعنی باریک ریشم اور استبرق یعنی موٹا ریشم کا لباس پہنائیں گے، اور جس نے میت کے لیے خبر کھو دی کہ اس میں اس کو دفنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا اجر جاری فرمائیں گے کہ اس گھر کے اجر کی طرح جس کو کوئی آدمی سکونت کے لیے تا قیامت دے دے۔ جس نے خبر کھو دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، جس نے میت کو غسل دیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے لیے ایسا اجر لکھ دیں گے جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جس نے میت کو کفن پہنایا اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائیں گے، اور جس نے کسی غمزدہ کو تسلی دی اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کا لباس پہنائیں گے، اور جس نے کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کی تو اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے اعمال پر رکھ دیا ہے، لیکن آج مال کی زیادتی اور دین سے دوری کی جہالت کی وجہ سے ماحول ایسا بن گیا کہ میت کے بیٹے بیٹیاں بہویں اور داماد پوتے پوتیاں کی موجودگی میں غسال کو بلایا جاتا ہے، جو میت کو ایسے غسل دیتا ہے یا دیتی ہے جیسے گھوڑے کی مالش کی جا رہی ہو۔ ایک جگہ میں نے دیکھا غسالہ میت پر اوپر سے پانی چھڑک رہی ہے، ہاتھ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھتی، تو اس طرح سے میت کا غسل دیا جاتا ہے، اور بعض تو بری طرح سے مسل مسل کر اس کو نہلاتے ہیں، جبکہ میت کے بدن کا یہ حال ہوتا ہے کہ روح کے نکلنے کے وقت اس کے بدن کو 300 تلوار کی کاٹ کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا سارا جسم خیمہ بن چکا ہوتا ہے، اگر مکھی بھی بیٹھے تو لگتا ہے پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ ایسے زخمی بدن کو غیروں کے حوالے کر دیا گیا اور اولاد نے کیا حق ادا کیا؟ جب ہم بالغ بھر تھے ماں نے کیسی نرمی سے ہمیں نہلایا، پانی سے آنکھ کو، کان کو، حلق کو اور ناک کو بچا کر کہ کہیں ان میں پانی نہ جائے، نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، سجایا سنوارا، خوشبو لگائی، پیار کیا اور تھپک تھپک کر لوریاں دے کے سلایا، اور کتنی ہی راتیں جاگ کر اس کے لیے ہمارے لیے گزاری، اور تقریباً ہر روز ہمیں نہلایا دھلایا۔ آج صرف زندگی میں ایک بار ہمیں موقع دیا جا رہا ہے ان کو نہلانے کا، تو ہم کترا رہے ہیں۔ آج جب وہ دنیا سے ساری دولت ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو ہم صرف تماشائی بنے آنسوؤں سے آنچل کو بھگو رہے ہیں۔ باپ کی میت بیٹا، بھائی، بھتیجے، بھانجے نہلائے، اور ماں کی میت کو بیٹیاں، بہویں، پوتیاں نہلائیں۔
ہم نے تو رسم بنا لی، میت کو نہلائے غیر، کفن پہنائے غیر، اس کی آنکھوں میں سرما، بدن پر کافور اور خوشبو ملے غیر، جائیداد کے حقدار تو فقط تماشائی بنے آنسو بہاتے رہے، اور لوگوں میں اپنی محبت کا سکہ بٹھانے کے لیے ایسے روتے ہیں، ایسے چلاتے ہیں، ایسے بیانہ کرتے ہیں، چھاتی کوڑتے ہیں، سر کے بال نوچتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مرنے والے کے ساتھ خود بھی مر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کئی جگہ دیکھا عورتیں میت کے قریب اپنی ذاتی گھریلو تذکرے کرتی بیٹھتی ہیں، مگر جو ہی کوئی نئی بندی پرسا دینے کے لیے آتی ہے تو ایسے چلا کر روتی ہوئی گلے پڑ جاتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک اور بار ساری عورتیں رونے لگتی ہیں اور ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، خاص کر عورتیں چلاتی ہوئی بے ہوش ہوئی جاتی ہیں، نہ دوپٹوں کا ہوش، نہ پردے کا ہوش، باہر نکل جاتی ہیں، سینے سے دوپٹہ ڈھلک رہا ہے، ساڑی کا پلو نکل رہا ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کے تماشے کے بعد تھوڑی دیر میں گھر کی بہویں جھاڑو لے کر دجال کی طرح سر پر سوار ہو جاتی ہیں کہ خس کم جہاں پاک کے مزداق گھر کی صفائی کرنے کے لیے۔ یہ ساری جہالت کے طریقوں کو چھوڑ کر نبوی طریقے پر ہم آ جائیں، اس لیے سیکھیں میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، جنازے کی نماز پڑھنا۔ میت کے غسل کے وقت پردے کا خاص اہتمام کریں۔ ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے، نہلانے والی 2 ہو تو جھانکنے والیاں 10 ہوتی ہیں، تماشا بنا لیتی ہیں۔ ایک جگہ غسال کو بلایا گیا، میں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے کہا پردے کی جگہ کو آپ صاف کریں۔ میں نے کہا آپ کیا کریں گی، آپ تو پیسے لے رہی ہیں۔ کہنے لگی میں نے حج کیا ہے، میں حاجن ہوں، میں نہیں چھو سکتی ایسی جگہ۔ ہاں ایسے ہوتے ہیں کرائے کے ٹٹو، اللہ واسطہ خود غسل دیں اور جنازہ لے جاتے ہی مرحومہ کی یا مرحوم کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ مرحوم یا مرحومہ آخرت کی سخت گھاٹی سے گزر رہے ہیں، اس لیے ان سے جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں دل و جان سے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور والدین کے لیے کثرت سے یہ دعا پڑھیں، یا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یوم یقوم الحساب، اور سورہ ملک پڑھ کر آخرت کی پہلی منزل خبر کے 3 سوالوں کی آسانی کی دعا کریں۔ خبر یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر کرے، آمین۔ ہر سانس سے کہتی ہے جاتے جاتے، جاتی تو ہوں واپسی خدا کو معلوم۔ ہم اپنی ایک ایک سانس کی حفاظت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کر کے بھلائی کے کام میں حصہ لیں، اور آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔